وہ جی حضرت عمر نے خط لکھ دیا تھا دریائے نیل کو، خدا دا نہ آ جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا. عقل دے ناخن لو. حضرت عمر کے زمانے میں بخاری میں آتا ہے کہ مدینے میں قید پڑا ہوا ہے، اور وہ نماز استسقاء پڑھ کے کہنے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا. 1010 نمبر حدیث ہے بخاری میں، 1010. اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے دعا کرنے کے لیے، اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں. انس بن مالک کہتے ہیں جب حضرت عباس دعا کرواتے تو بارش ہو جاتی. یار تسی کہندے ہو دریائے نیل نو خط لکھیا چوتھے محلے، اوتھے ہی خط لکھ کے ایک بدلے سٹ دینا ہے حضرت عمر. ہائے 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 نا، پرانے فرقے، پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عالم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی. آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے سنیں گے ثاقب رضا مصطفی کی ایک جھوٹی کہانی جو کہ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا اور دریائے نیل جو ہے وہ چل پڑا. اس قصے کے بارے میں مختصر سا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہانی کیا ہے. اصل میں کہانی یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں دریائے نیل جو تھا، ان لوگوں کی زبانی دریائے نیل جو تھا وہ پانی نہیں دے رہا تھا. دریائے نیل کو ہر ایک سال میں ایک خوبصورت سی لڑکی اور اس میں زیور وغیرہ ڈال دیے جاتے تھے دریائے نیل میں، تو دریائے نیل پانی دیتا تھا. یہ ایک کہانی ہے ان کی بریلویوں کی کہ دریائے نیل جو ہے نا پھر وہ حضرت عمر کے دور میں بالکل خاموش ہو گیا اور اسے ایک لڑکی بھی دے دی گئی، زیور بھی دے دیے گئے، لیکن دریائے نیل نہیں چل رہا تھا. تو کسی نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضرت عمر امیر المؤمنین، یہ دریائے نیل جو ہے وہ نہیں چل رہا تو کیا کریں. تو ان کی زبانی یہ ہے کہ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ اے دریائے نیل، تم اللہ کے حکم سے چلو اور میرے کہنے پر. تو دریائے نیل کے اندر وہ خط ڈالا گیا اور پھر دریائے نیل جو چلا تو وہ اب تک رکا ہی نہیں. یہ ان کی کہانی ہے. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو مختصر سا بتا دیا. تو اب سنتے ہیں علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کی چھوٹی سی ویڈیو کہ اس ویڈیو میں ثاقب رضا مصطفی جو ہیں وہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہانی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا تھا. تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں ثاقب رضا مصطفی کی ویڈیو. اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا. تو دوستو سنا آپ نے کہ ثاقب رضا مصطفی نے کہا کہ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. دریائے نیل ایسا چلا کہ 1400 صدیاں گزر گئیں. 14 صدیاں مطلب 1400 سال گزر گئے اور دریائے نیل ابھی تک رکا نہیں. اور اس سے آگے ایک بات ہے کہ
اتنی تم لوگوں نے کہانیاں مشہور کی ہیں کہ ابھی تک تمہاری کہانیاں نہیں رکیں۔ تو انشاءاللہ اب انجینئر محمد علی مرزا کے آنے سے کچھ تبدیلی آئی ہے اور انشاءاللہ آئے گی بھی، اور تمہاری جو یہ جھوٹی کہانیاں ہیں یہ آہستہ آہستہ بند ہوتی جائیں گی، اور انشاءاللہ ایسی جھوٹی کہانیاں کوئی بھی نہیں سنے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تھی دوستو ثاقب رضا مصطفی کی ویڈیو جو آپ لوگوں نے سنی کہ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا اور پھر دریائے نیل نے حضرت عمر کا کہنا مان لیا، پھر دریائے نیل چلنے لگا۔ بھئی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ایسے دماغ لاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے ایسی کہانیاں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ہمیں تو ان کہانیوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ صحیح بخاری میں بھی اس کے الٹ ایک بات لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کا، مصر کا کہہ رہا ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھا اور پھر دریائے نیل جو چلنے لگا۔ اب کہاں دریائے نیل اور کہاں مدینہ، اور حضرت عمر مدینے میں تھے، حضرت عمر مدینے میں تھے تو وہیں پر مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا حضرت عمر کے دور میں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضرت عباس کو لے آئے اور ان کو بٹھایا اور پھر کہا کہ اے اللہ، پہلے ہم تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے اور دعا کرواتے تھے کہ آپ قحط جو ہیں وہ ختم کریں، اب ہم تمہارے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں حضرت عباس کو، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما اور بارش کروا۔ پھر حضرت عمر نے بارش برسا، پھر حضرت عمر نے دعا منگوائی حضرت عباس سے اور پھر بارش برسی، ایسی برسی کہ قحط ختم ہو گیا۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری میں، اور وہ بات تھی کہ دریائے نیل کو خط لکھا، پتہ نہیں کیا زیور ڈالے، پتہ نہیں کیا عورت کو ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا، پھر جا کر جو ہے وہ دریائے نیل رکا یا پھر بھی چلا، پتہ نہیں کیسی کہانیاں ان لوگوں نے مشہور کی ہیں۔ تو چلیے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس بارے میں کیا کہا۔ اب آ جائیے مثال نمبر 2 کی طرف، اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر 2، لیکن یہ بچے کو پتا ہے، یہ تاریخی روایت ہے بے سند من گھڑت جھوٹی، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، تو سیدنا عمر نے ایک خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ، تو وہ چل پڑا، ولیعاذ باللہ تعالی۔ بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے گئے تھے کہ جب قحط سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ، اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا، اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے۔ کرامت اور معجزے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بنیاد بنایا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے کسی کی حقانیت کو پرکھنے کی۔ اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی، اور صحیح بخاری میں کیا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چونکہ کریٹیکل حدیث ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عمر فاروق، ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا، یہ نہیں کہ ان کے صدقے، وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا۔ تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قحط سالی کو دور کرنے کا، یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے، وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے، یہ سب جھوٹی باتیں، عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بد عقیدگی امت کے اندر پھیل رہی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو دوستو اصل کہانی یہ تھی جو انجینئر محمد علی مرزا نے بتائی، جو ثاقب رضا مصطفی نے بتائی وہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت کہانی تھی اور ہاتھ ہی بنائی ہوئی تھی۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں حق ہے اور کہاں سچ ہے۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔